1972 میں چائنا کے پروونس ہنان کے شہر چانگشا کی سائٹ موانگ دوئی میں چائنیز آرکیولوجسٹ کو کچھ ایسا ملا جو اس وقت کی سب سے حیران کر دینے والی ڈسکوری تھی۔ یہاں ایک ایسی عورت کی لاش تھی جو 2000 سال پہلے مر چکی تھی۔ اس کا نام سن زوئی تھا اور وہ ہن ڈائنیسٹی کے رولنگ کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ سن زوئی کی یہ قبر 12 میٹر گہرائی میں زیر زمین دفن تھی جسے اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا تھا۔ یہ لاش 4 لیئرز والے مقبرے سے ملی تھی اور ریشم کے 20 تہوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس قبر میں انناؤن لکوڈ موجود تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکوڈ اس لاش کو محفوظ رکھنے کے لیے بھرا گیا تھا۔ جب اس قبر کو ڈسکور کیا گیا تھا تب اس میں موجود سن زوئی کی لاش کو 100 ریشمی کپڑوں کی الماری اور بہت سے آرٹیفیکٹس کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ چائنیز پیتھولوجسٹ پول لاؤ ژینگ نے اس لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس وقت اس باڈی کا گوشت ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی نرم اور لچکدار تھا۔ ایٹوپسی کے بعد یہ بتایا گیا کہ سن زوئی کی موت بلڈ کلوٹنگ اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی اور وہ جگر، کولیسٹرول اور شوگر جیسی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ سن زوئی کی ممیفائڈ لاش اور مقبرے کو 20ویں صدی کی سب سے اہم آرکیالوجیکل ڈسکوری مانا جاتا ہے۔ آج سے 3 دہائیاں قبل آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم ماؤنٹ اوون نیوزی لینڈ میں ایک کیو یعنی غار کے سسٹم کو سرچ کر رہی تھی۔ تب ان کا سامنا ایک خوفناک اور غیر معمولی چیز سے ہوا۔ ان کے سامنے ڈائناسورس کے پنجوں جیسا کچھ موجود تھا جس پر حیرت انگیز طور پر اب بھی گوشت اور کھردری جلد برقرار تھی۔ یہ پنجہ بہت ہی شاندار حالت میں تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی تازہ دم اور بہت بڑے پرندوں کی اسپیشیز میں سے کسی ایک کا پنجہ تھا۔ لیکن آرکیالوجیکل ٹیم کی جانچ کے بعد اس کی تفصیلات حیران کر دینے والی تھیں۔ یہ پراسرار پنجہ ایک پری ہسٹورک پرندے کی ممیفائڈ ہڈیوں کا تھا جو 3300 سال پہلے ختم ہو چکے تھے۔ یہ ڈائیڈینس مووا پرندے کی ایک اسپیشیز تھی جو خاص نیوزی لینڈ میں پائی جاتی تھی۔ نیشنل اکیڈمی آف سائنس کی ریسرچ کے مطابق سب سے پہلا مووا اسپیشیز کا پرندہ 18 ملین سال پہلے نمودار ہوا تھا اور اس کی کم سے کم 10 اقسام موجود تھیں، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ان کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ اینٹی کائتھیرا میکانزم ایک کیئرفلی ڈیزائنڈ مشین ہے جو 2000 سال پہلے گریس کے قریب ڈوبنے والے جہاز سے ڈسکور ہوئی تھی۔ اس مشین کو سب سے پہلا اور سب سے پرانا اینالوگ کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اس ڈسکوری کی حیران کن بات یہ تھی کہ اس میں ایسی گیئرز موجود تھیں جو 2000 سال قبل ڈسکور ہونے والی کسی بھی دوسری مشین میں نہیں ملی تھیں۔ سائنٹسٹ نے ایک کیئرفل اسٹڈی کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اسے آسٹرونومیکل کیلکولیشن یعنی فلکیاتی حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ سائنٹسٹ اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اس میکانزم کو کس نے اور کہاں بنایا تھا، لیکن ایسا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ اینشینٹ گریس میں بنایا گیا تھا کیونکہ اس پر دی گئی انسٹرکشنز گریک لینگویج میں تھیں۔ اس میکانزم کی سب سے حیران اور پریشان کر دینے والی بات یہ ہے کہ اسے اس دور میں بنایا گیا تھا جب کوئی بھی انسان ایسٹرونومیکل کیلکولیشن یعنی فلکیاتی حساب کتاب اور گریوٹی یعنی کشش ثقل کے قانون کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ 15ویں سینچری میں تیار کی گئی نوریمتسو اوڈاچی نامی یہ تلوار جاپان میں موجود حیرت انگیز تلواروں میں سے ایک ہے۔ یہ 10 فیٹ یا تقریباً 3.7 میٹر لمبی تلوار ہے اور اپنے سائز کے حساب سے اس کا وزن 15 کلو گرام ہے۔ اس تلوار کے نام کا پہلا ورڈ نوریمتسو اس کے کریٹر کے نام پر ہے جس نے اسے بنایا تھا۔ اس دور میں نوریمتسو ایک عالمی شہرت یافتہ تلوار باز تھا جو جاپان میں سب سے اعلیٰ درجے کی تلواریں بناتا تھا۔ یقینی طور پر یہ نہیں بتایا جا سکتا لیکن یہ تلوار شاید 1446 میں بنائی گئی تھی جو اپنے سائز کی وجہ سے سب تلواروں سے مختلف سمجھی جاتی ہے اور دوسری تلواروں کے مقابلے میں سنگل پیس آف میٹل سے بنائی گئی تھی۔ یہ تلوار اب کی بتسو شرائن اوکایاما میں نمائش کے لیے ڈسپلے کی گئی ہے۔ سال 2007 میں یوری ہوڈی نامی ایک شکاری نے رشین جزیرے یمل پیننسولا میں سنسنی خیز دریافت کی۔ یہ ایک اینشینٹ کریچر کی مردہ لاش تھی جو 40,000 سال پرانی تھی۔ یہ ایک 1.3 میٹر لمبا ویلی ماموت تھا جس کا وزن لگ بھگ 50 کلو گرام تھا اور اسے یوبا کا نام دیا گیا۔ کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود اس بیبی ویلی ماموت کا جسم اور اس کے اندر موجود اندرونی اعضاء اب بھی محفوظ تھے۔ ریسرچرز کے مطابق اس بیبی ویلی ماموت کے منہ اور گلے میں موجود مٹی کے تہوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ریور کو کراس کرتے ہوئے کیچڑ میں دھس گیا اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو گئی تھی۔
बाल्टिक सी एनोमली समुद्री दरियाफ्त के बड़े राजों में से एक है। 2011 में सोनार इमेज की मदद से पीटर लिंडबर्ग ने इसे ढूंढा था। ये एक एलियन शिप की तरह दिखता है और कोई भी पहली बार देखने पर इसे एलियन शिप ही मानेगा। इस ऑब्जेक्ट का डायामीटर 200 फीट है और ये किसी भी एंगल से नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लगता है, इसीलिए लोग इसे एलियन शिप कहते हैं। लेकिन जब समुद्र में इसी जगह दूसरी गोताखोरों की प्रोफेशनल टीम इस ऑब्जेक्ट का पता लगाने गई तो इस शिप के करीब पहुंचने पर उस टीम के पास मौजूद सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने काम करना छोड़ दिया और उन्हें फोटोज और सैंपल्स को लिए बगैर ही वापस आना पड़ा। इस इंसिडेंट के बाद इसे एलियन शिप कहने वाले लोगों को ये यकीन हो गया कि इस शिप में कुछ पुरस्कार जरूर है। लेकिन 2012 में ओशियनिक्स की एक टीम इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में कामयाब रही और इस शिप से लिए गए सैंपल्स के मुआयने के बाद उसमें ग्रेनाइट और सैंड स्टोन पाए गए, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये एक नेचुरल ऑब्जेक्ट ही है। साइंटिस्ट के मुताबिक ग्लेशियल और पोस्ट ग्लेशियल प्रोसेस की वजह से इसका साइज इस शक्ल का हो गया था। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार लाइक और कमेंट्स करके दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।